السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ شورا کی آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال سے سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا۔ عربی قرآن وحی کیا سے کیا مراد ہے؟ جو انبیاء جس علاقے میں تشریف لاتے، مبعوث فرماتا اللہ رب العزت، تو اسی لینگویج میں آسمانی کتاب بھی نازل فرماتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث فرمائے گئے اور وہاں کی لینگویج عربی تھی، اور وہ قرآن کو سمجھ سکے، اللہ کے پیغام، اللہ کی وحی کو سمجھ سکے، اس لیے اللہ نے عربی میں نازل کیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جو آسمانی کتاب ہے جیسے تورات، تو تورات عبرانی لینگویج میں نازل ہوئی، تو جو یہاں پر عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ سمجھ سکیں، اور پیغام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کی دستور حیات جو اللہ رب العزت نے دین شریعت نازل کی ہے، اس کو لوگ سمجھ سکیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تو یہ کیوں نازل کیا اللہ رب العزت نے اسے عربی میں؟ کیا صرف عرب کے لیے نازل کیا یا عربی جاننے والوں کے لیے نازل کیا؟ تو اس کو یہاں پہ وضاحت کیا اللہ نے، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ سے مراد ہے مکہ کو ام القریٰ کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے پکارا جاتا ہے کہ یہ تمام شہروں میں افضل شہر ہے مکہ۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ مکہ کے بازار میں مکہ کے بازار میں کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کے بہترین زمین میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ پھر نبی مکرم فرماتے ہیں اور اگر مجھے تجھ سے نکال نہ دیا گیا ہوتا تو میں کبھی نہ نکلتا، یعنی مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا تھا، اس وجہ سے نبی مکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، ورنہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور یہ آپ کے مقدر میں بھی تھا۔ پھر آپ مدینہ گئے اور پھر مدینہ میں ہی آپ نے آخر تک قیام کیا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3925، نسائی حدیث نمبر 4252، ابن ماجہ حدیث نمبر 3108۔ واپس آئے آیت کی طرف، آیت نمبر 7۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے طرف ایک عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ اہل مکہ کو اور اس کے گرد پیش والوں کو ڈرائیں، اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ آس پاس سے مراد کیا ہے؟ کہ مکہ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اس کو ڈرایا جائے، اور پھر اس کے بعد ساری صحابہ اکرام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف پیغام کو بھیجا، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. جیسے سورہ سبا میں ہم نے پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اور اس طریقے سے سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تو سارے عالم کے لیے آپ نذیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، خبردار کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آگے میں اللہ فرماتا ہے اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں. آپ لوگوں کو خبردار کر دیں تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں؟ یہ اصل ہے کہ انہیں آخرت کے دن کا یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ہم جو کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، جو حقوق کو ہم مار رہے ہیں، اس حقوق کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. وہ حق خود خالق کائنات کو ہو یا مخلوق میں سے کسی کا حق ہو، جس نے جس سے حق کو مارا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو آپ کس چیز سے ڈرائیں کہ تمہیں تمہارے عمل کا حساب دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا اور آپ جمع ہونے کے دن یعنی وہی حشر کا میدان جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکتی آگ کی طرف جھونکا جائے گا. اس تعلق سے سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے کے دن اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے میدان میں کرے گا. یہ ہارنے اور جیتنے کا دن ہے، یہ کامیاب اور ناکامیاب ہونے کا دن ہے. سورہ ہود آیت نمبر 103 سے 105 ان قصوں میں یقیناً اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے. سب لوگ پہلے انسان سے آخر انسان تک اور سارے رشتہ دار اور سب دوست احباب سب اکٹھا کیے جائیں گے. اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ رب العزت کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. اللہ خالق کائنات کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. ہم سب کو فردن فردن اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت مقرر تک ہی تاخیر کر رہے ہیں. مطلب ایک وقت مقرر ہے اس کا، اس حشر کے میدان کا یعنی قیامت کا، اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے. جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس، کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا. کوئی نفس نہیں بول سکے گا، کوئی مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں بول سکے. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جب یہ فیصلہ ہوگا تو کوئی اچھے لوگ ہوں گے، کوئی برے. جیسے یہاں پہ آیت نمبر 7 کے آخر میں اللہ نے فرمایا ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں ہوگا. آیت نمبر 8 اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. امت کے اندر جو تفرقے ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کافر، کوئی انکار کرنے والا کافر ہے، اور ان کے اندر بھی بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے فرقے. اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ان سب کو ایک جماعت کر دیتا. اس کا کوئی اگزامپل پوری مخلوق انسان اور جن کے اس کے لیے اگزامپل ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایک جماعت رکھا ہے. ان کے اندر کوئی بھی تفرقہ نہیں ہے، کوئی بھی توحید کو چھوڑنے والا، کوئی بھی شرک کرنے والا، اللہ کی مخالفت کرنے والا. سورج اللہ رب العزت نے جہاں اس کو لگا دیا، جس طریقے سے چلا دیا ویسا چل رہا ہے. اب فلکیات کی ساری چیزیں اور جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی جانور اس کے حکم کے خلاف نہیں کام کر رہا. پیڑ کو جب پتجھڑ لانا ہے، جب پھول لانا ہے، جب پھل لانا ہے، اسی وقت لائے گا. اور جو لانا ہے وہی لائے گا، جو ٹیسٹ لانا ہے وہی لائے گا، جو کلر لانا ہے وہی لے کر آئے گا. تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو جیسے بڑے بڑے جانوروں کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے تابع کر دیا، بڑی بڑی مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے تابع کر دیا، اس انسان کو بھی ویسی بنا دیتا. ان کو عمل کی آزادی نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت نے انہیں عمل کی آزادی دے دیا، ان کے ایگزام لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، اور یہ کئی فرقوں کے اندر بٹ گئے. تو گویا کہ اللہ نے انہیں چھوٹ دی تھی. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا. لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر اللہ رب العزت اس کو داخل کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے شکر گزاری کی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے علم کو سمجھنے، اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن توحید کی کتاب ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی کتاب ہے. اور پھر اللہ رب العزت کا پورا دین، اللہ رب العزت کی پوری شریعت، اللہ رب العزت کے پورا احکام و مسائل جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو یہ سب سے عظیم نعمت، بڑی نعمتوں میں سے عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی کہ اس نے ہمیں چن لیا اس دین کو سکھانے، اس دین کو سمجھنے کے لیے.
تو جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو وہ نعمت کوئی بھی نعمت ہو، دیکھیں جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ ہمارے ہاتھ سے چلے جاتی ہے. وقت ہے اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو چلا جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت ہے. اور پھر اگر قدر نہیں کریں تو ہدایت کے بعد گمراہی بھی ہے. اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. یا مسبب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت رکھ. تو لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. تو اللہ رب العزت جس کو چاہے گا اپنے رحمت میں داخل کرے گا، اور ظالموں کے لیے وہاں پر کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. آیت نمبر 8 کو پھر سے دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت میں کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے صحیح دین کی سمجھ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اب یہاں پہ ایک ذہن میں بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو نہیں چنا تو ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کو نہیں چنا اللہ رب العزت نے، ہمیں چن لیا. تو جن کو نہیں چنا ان کی کیا غلطی تھی؟ تو اس کا ایک اشارہ یہاں پر دے دیا. اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یہ ظالم ہیں، انہیں حق پتہ چل جانے کے بعد انہوں نے ظلم کیا. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی پریبھاشا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو یہ اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں. کون ہے ایسا جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانے گا؟ کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا کون ہے، تو وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا اور کہے گا کہ وہ نیلے گگن کا سونا. اس سے پوچھئے کہ کیا تمہارا خالق اونگنے والا، سونے والا، دنیا سے چلا جانے والا، بھولنے والا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. یہ سورج چاند زمین اور آسمان بنا کر کے اور اسے سسٹمیٹک طریقے سے چلانے والا وہ ہے میرا رب. تو پھر اس کے بعد اس کا حق کسی اور کو دینا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کا حق پھر اس کی مخلوق کو دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. تو ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی، ان کی کوئی دوستی نہیں کی گئی، انہیں کوئی ہدایت اس وجہ سے نہیں دی گئی کیونکہ یہ ہدایت کے حقدار نہیں، یہ چنے جانے کے حقدار نہیں. جیسے یہاں فرمایا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے میں داخل کرتا ہے. اس نے رحمت میں کیوں نہیں داخل کیا؟ کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ ہم کو اس ظلم سے محفوظ رکھے. ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے. اے خالق ہم تیرے حق کو پہچان سکیں اور تیرے حق کو کسی دوسرے کو دینے سے ہمیں اے اللہ تو بچا لے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 9. کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنا لیے؟ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز یعنی اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لیے، بگڑی بنانے والا سمجھ لیے اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیے؟ یہ سوال اللہ رب العزت نے کیا. کیا انہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ رب العزت کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیے؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ اللہ رب العزت نے دیا، ایک عقیدہ دیا کہ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، یعنی بگڑی کا بنانے والا، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے. مشرکوں کا ایک عقیدہ رہا ہے اور ابھی بھی دیکھیں گے آپ رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کارساز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وہ پاور دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. تو اس عقیدے کو یہاں پہ ختم کیا گیا اور یہی عقیدہ تو شرک ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بندوں کو منتخب کر دیتا ہے، کسی کو پانی کے لیے، کسی کو اولاد کے لیے، کسی کو رزق کے لیے، کسی کو فلاح کے لیے. یہی عقیدہ مشرکوں کا ہوتا ہے. اس لیے یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے غیر کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں. تو در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے. اب یہ ساری شرک کے بازار جو ہے ختم کر دیا اس آیت. در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، وہی تمہاری بگڑی بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ حاجت روائی کر سکتا، نہ کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے. اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہی اللہ ہے جو تمہارے مر جانے کے بعد یا جتنے بھی مردے ہیں ان سب کو زندہ کرنے والا صرف وہی ہے، اور ہر چیز پہ وہ خوب قادر ہے. کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے، کوئی بھی چیز اس کے پاور سے بہٹی ہوئی نہیں ہے. آیت نمبر 10. اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. تو دین میں جس چیز میں بھی تم اختلاف کر رہے ہو، جبکہ دین کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے. مطلب ہمیں کنفیوز ہونے کے لیے، پریشان رہنے کے لیے کہ سچا دین کیا ہے، کون سا دین ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں کنفیوز نہیں چھوڑ کے گئے. یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ اس میں حقیقت کو ہم نہ جان سکیں، صحیح اور غلط کو ہم نہ پہچان سکیں. اللہ نے ذہن بھی اتنا صاف ستھرا دیا ہے کہ صحیح اور غلط ہم فوراً پہچان. اور دین بھی ایسا دیا ہے
کہ نبی مکرم نے فرمایا اس کی راتیں بھی دن سے، مطلب یہ کہ جس دن آپ بیٹھ جائیں اور یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت تو مجھے ہدایت دے، صحیح اور غلط کی معرفت دے، اور صحیح اور غلط کی معرفت کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم مومن ہوگے تو میں صحیح اور غلط کی معرفت دوں گا، تم ایمان والے ہوگے یا تم تقوی والے ہوگے یا تم سلیم الفطرت ہوگے تو میں تمہیں صحیح اور غلط کی معرفت دوں گا. بالکل نہیں ہے ایسی شرط، کوئی شرط نہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. من البینات والفرقان، صحیح اور غلط کی ہدایت. جو بھی ناس، جو بھی انسان پڑھے گا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے صحیح اور غلط کی معرفت ہو جائے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ صحیح اور غلط کی ہدایت جنت میں نہیں لے جائے گی. جنت میں تو وہ ہدایت لے کر کے جائے گی جو عمل کی ہدایت ہوگی، اور عمل کی ہدایت ملتی ہے ایمان والوں کو. عمل کی ہدایت ملتی ہے ہاں ایمان والوں کو، جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا. آیت نمبر 10، اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس دن ہم بیٹھ جائیں یہ سمجھنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو صحیح اور غلط پوری دنیا کا مسلمان اس بات پر اجماع ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے، اگر کوئی بھی آپ سے غیر مسلم یا کوئی بھی دوسرا آپ سے پوچھے کہ مجھے فرقوں کو نہیں سمجھنا، مجھے اسلام کو سمجھنا ہے، آپ کیا اس کو کہ اسلام کو سمجھنے میں کون سی کتاب پڑھوں، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہی مشورہ دیں گے نا کہ تم قرآن پڑھ لو. تو اس کو دین سمجھنا ہے تو ہم اس کے لیے یہ طے کر رہے ہیں، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں فرقے بازی میں نہیں پڑھنا ہے، تم کو اوریجنل دین، صحیح دین تم کو سمجھنا ہے تو تم قرآن پڑھ لو. اور ہمیں اگر صحیح دین سمجھنا ہے تو ہمارے لیے کیا دوسرا معیار ہے. اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب، ساری دنیا کا مسلمان اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے. بس یہ تین کتابیں آپ لے کر کے بیٹھ جائیے، پورا دین کلیئر ہو جائے گا، کوئی مہینہ اور سال لگانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایسا دین ہونے کے بعد پھر اختلاف. آپ سنیں اس آیت کو، آیت نمبر 10، اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ کرے گا اس کا فیصلہ. یہ اللہ میرا رب ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی تمام امور میں، تمام کاموں میں میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تمام شریعت کے جتنے بھی دین کے اندر جتنے بھی امور ہیں ان سارے کاموں میں اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 11، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نظارہ دکھایا جا رہا ہے جو اس نے ہم پر رحم فرمایا ہے آیت نمبر 11 کے اندر. اور واقعی ہم سرسری نظر سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے. یہاں پہ ایک نعمت کا ذکر ہے، اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی زمین و آسمان اگر پیدا نہیں ہوتی تو ہمارا بھی وجود نہیں ہوتا. اس نے تمہارے لیے، مطلب ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین بنائی. اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے، یعنی ہماری ہی جنس سے. جیسے ہم انسان ہیں تو انسانوں میں سے ہی جوڑے بنائے، میل اور فیمیل بنائے، میل کے لیے فیمیل، فیمیل کے لیے میل، اسی جنس میں سے. اگر جانوروں میں سے بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے کہ تمہارا جوڑا جو ہے وہ جانور رہے گا اور پھر اس سے انسان پیدا ہوگا جانور سے. لیکن اللہ کا یہ احسان کہ انسانوں میں سے ہی بنایا اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹ کرنے والا بنایا کہ مرد خواتین کو، خواتین مرد کو دیکھ کر کے ایک انسیت رکھتے ہیں اور ان کے طرف جھکاؤ ان کا ہوتا ہے. اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، یعنی جانوروں کے بھی اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ان کے ہم جنس جوڑے بنائے. جیسے بکری کا بکری ہے اور دوسرے جانور کا جانور. وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی چیز نہیں. وہی زمین میں انسانوں اور جانوروں کو، اور جہاں جیسا چاہتا ہے ویسا وہ پھیلاتا ہے، جہاں جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا پھیلاتا ہے. اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ سب اس کی نظروں کے سامنے، اس کے حکم کے حساب سے، اور خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے. اگر وہ نہ جانے تو یہ مخلوق حیات رہ سکتی ہے، یہ مخلوق زندہ رہ سکتی ہے؟ تو وہ جان رہا ہے کہ میری کون سی مخلوق کہاں ہے اور کس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کس حالت میں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 12، اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. یعنی سارے اختیارات صرف اور صرف اسی خالق کائنات کے پاس ہیں. سارے اختیارات
کسی کے پاس اور کچھ بھی نہیں دی۔ اس کی تفسیر اور دیکھنا چاہیں تو سورہ زمر کی آیت نمبر 63 کی تفسیر میں دیکھیں تو اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ رزق کا دینا، زندگی گزارنے کی چیزوں کا دینا، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے رزق کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں جس کے لیے ہے، مطلب اس سے ایمان اور کفر کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ایمان والے کی بھی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور کبھی چاہتا ہے تو ایمان والے کے رزق کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ اصل میں اللہ دے کر کے بھی آزما رہا ہے اور لے کر کے بھی آزما رہا ہے۔ ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، تو جو نافرمان ہے ان کو بھی دیا، ان کو بھی سوچنے سمجھنے اور طاقت اور ہمت سب کچھ دیا، ہمیں بھی دیا ہے، اور جو فرما بردار ہیں، بہت زیادہ فرما بردار ہیں، ان کو بھی دیا۔ تو یہاں پہ جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ تو ہمیں اگزام کے لیے دی ہے کہ اس نعمت کا کرتے کیا ہو، اس نعمت کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا یہ نعمت کس نے دی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ تو یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، یعنی پھیلا دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، بلا شبہ وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 13، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ اب دیکھیں، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کا دین ایک ہی تھا، اور یہاں پہ دین سے کیا مراد ہے اسی آیت میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تم اس دین کو قائم رکھو اور اس دین میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، یعنی اس دین کے اندر فرقہ واریت کو نہ پھیلاؤ، کیونکہ شریعت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، ان کی شریعت کے اندر کچھ فرق رہا ہے، اور دین محمدی یعنی ہماری شریعت جو ہے اس کے اندر فرق رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بہن بھائی کا نکاح تھا، دوسری شریعتوں میں پھر وہ حرام ہو گیا، ہاں ہماری شریعت میں بھی وہ حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی سجدہ، لیکن تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نماز کے طریقے میں تھوڑا سا فرق تھا۔ یہاں پہ دین سے مراد جو ہے وہ ہے توحید، وہ ہے ایمان، وہ ہے عقیدہ۔ اس کے اندر کسی انبیاء کے اندر کوئی فرق نہیں رہا، سب کو وہی دین دے کر کے بھیجا گیا، وہی توحید، ایمان اور عقیدہ۔ عقیدے کے اندر کسی کے بھی فرق نہیں تھا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کے طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ میرے سوا معبود برحق نہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا معبود برحق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور ایک حدیث میں بھی ملتا ہے جس سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء آلاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں اور دین ان کا ایک ہے۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں تو بات انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف وحی کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو، اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہ بات تو مشرکین پر گرا گزرتی ہے، یہ بات تو مشرکین پر گرا گزرتی ہے جس کے طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، یعنی آپ اس توحید کے طرف، اور یہ مکی صورت ہے تو آپ جس توحید کے طرف آپ ان کو بلاتے ہیں یہ بات ان پہ گرا گزرتی ہے۔ اب اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گرا کیا چیز گزرتی تھی اسی توحید پر۔ اگر مکہ کے اندر نماز کی طرف بلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز تو یہ پڑھتے تھے، روزے کی طرف بلاتے، حج کی طرف بلاتے، طواف کی طرف بلاتے تو یہ سب کچھ کرتے تھے، زکوٰۃ کی طرف بلاتے تو یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اختلاف کہاں پر شروع ہوا، بگاڑ کہاں سے آیا، کہاں سے یہ تفرقے بنے؟ جیسی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، بس یہی سے اختلاف شروع ہوا، اور یہی چیز ان کو گرا گزرتی ہے، یعنی بہت بری لگتی ہے۔ مشرک کو توحید کی بات ہی سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔
یہ بات تو مشرکین پر گرا گزرتی یعنی بری لگتی ہے، جس کے طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، یعنی جس توحید کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بہت گرا لگتی ہے، جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ ان کو بہت برا لگتا ہے۔ تو اب آپ کو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں دین سے مراد توحید ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ جسے چاہتا ہے، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنے چن لیتا ہے، یعنی اسے ہدایت دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے کسی چیز کا چننا، اسے اپنے قریب کرنا، اسے مقرب بنانا، اسے دوسروں سے فوقیت دینا، یہ سارے معنی اس کے اندر آئیں گے کہ اللہ رب العزت کسی کو چنا اور اپنے دین کے لیے، اپنے دین پر عمل اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو بھی ہمیں ان میں شامل فرما دے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی چن لے۔ اب یہاں پر بھی یہی سوال آتا ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا تو اس کا کیا کمال تھا، اور جسے نہیں چنا ہے تو اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اصول بتایا کہ ہم نے اسے کیوں چنا۔ تو ایک بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور بھی دوسری جگہ قرآن میں آپ کو الگ الگ وجوہات ملتی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت کسی کو چنتا ہے، کیا کوالٹی ہونا چاہیے کہ جب تمہیں چنا جائے گا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ اپنے لیے اسے چن لے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کلام کو پڑھنے، اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے اللہ رب العزت جسے چن لے، اس سے عظیم شخص اور کون ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو چن لے، آمین یا رب العالمین۔ کیوں چنا؟ یہاں پہ فرمایا، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کے طرف رجوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے چنتا ہے۔ اور جو اکڑ بتاتا ہے، جو اس کے دین کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو اس کو نہیں سمجھنا چاہتا، جو اس کی توحید کو نہیں جاننا چاہتا، جو اس کی معرفت حاصل اس کے کلام تک، اس کے نبی تک، اس کے دین تک نہیں جانا چاہتا، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اسے یاد کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم نبی مکرم نے فرمایا، جب بندہ دل میں یاد کرتا تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ جب بندہ محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہتر محفل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس کو یاد کرتا ہے۔ ہم یہاں پر ہماری ایک چھوٹی سی محفل ہے جو نیٹ کے ذریعے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس حدیث کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اللہ بہترین مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے، اس سے بڑی اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب بندہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ رب العزت سمجھانے کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ 10 قدم اس کے طرف، کوئی ایک ہاتھ آتا ہے، 10 کا ہاتھ آتا ہے، لیکن اگر کوئی روگردانی کرے کہ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں سوچنا، مجھے نہیں یاد کرنا، مجھے نہیں تیرا ذکر کرنا، تو اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو اللہ رب العزت کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو کسے چنتا ہے؟ یہاں پہ ایک کوالٹی یہاں پہ بتا دی، اور ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ آیت نمبر 14، اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، ہم بھی اس میں اپنے آپ کو غور کریں، علم تو آ چکا، اللہ کا کلام آ چکا، اور کیا چاہیے تھا؟ یہی تو علم ہے، اور اس علم کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کر دیا، اور جو امام الانبیاء نے بتا کر کے گئے، ان صحیفوں کو، ان کتابوں کو بھی محفوظ کر دیا اللہ رب العزت۔ 150 ہجری، 150 اور 200 ہجری کے بیچ میں بخاری شریف لکھی گئی، آج سے 1450 سال پہلے۔ اس وقت میں ہی اللہ رب العزت نے اس کو سیو کر دیا، تو علم آ چکا۔ اب اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، صرف باہم علم آنے کے بعد کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ یعنی ایک شخص عالم ہے، ایک شخص جاننے والا ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ حق سے دور ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کئی لوگوں کا ایک عذر ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے سمجھدار ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے جاننے والے ہیں، وہ کیسے غلط کر سکتے؟ جو جنات حضرات کو بھی یہی تھا، اور سورہ جن میں انہوں نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تھے کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، تو اللہ کے بارے میں جاننے والا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہ ان کا بھی خیال تھا، اور یہ انسانوں کا بھی، آدم ذات کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ کیسے غلط بول سکتے ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جیسے مکہ کے اندر لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا تھا کہ وہ یہودی نصرانی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس بھی کتاب آئی تھی، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے،
تو وہ یہودی عالم کیسے نہیں سمجھ رہے، یہ وہ نصرانی عالم کیسے نہیں سمجھ رہے؟ اور آج بھی ہر مذہب کے اندر عالم ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، تو علم آ جانے کے بعد کیوں گمراہی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف بغاوت اور سرکشی یعنی ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت اور سرکشی کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہے۔ فرقہ بندی کی وجہ یہ کہ ان کے اندر ضد ہے، باہم بغاوت ہے اور سرکشی ہے، ورنہ اللہ کا کلام آ گیا سر جھک جانا چاہیے، نبی کا فرمان آ گیا سر جھک جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیوں ضد؟ کیوں میرے باپ دادا سے ایسا چلا آ رہا ہے، یا میرے اس نے ایسا کہا تھا اور میرے اس نے ویسا کہا تھا؟ اور اگر آپ کے رب کے طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، اچھا یہاں پر آپ یوں سمجھ دیں کہ یہاں پر مراد دین ہے، یعنی توحید ہے، کیونکہ اوپر سے بات جو ہے وہ توحید کی ہی چلی آ رہی ہے دین کو لے کر کے۔ تو انہوں نے دین کے اندر اختلاف کیوں کیا؟ اور مکی صورت ہے تو وہاں پہ مسائل بھی نہیں تھے، تو عقیدہ ہی تھا، توحید ہی تھی۔ تو توحید کے اندر فرقے واریت کرنا کی وجہ کیا تھی؟ ان کا آپس کا ضد، کہ ان کو نبی کیوں ملے، وہاں کیوں نبی آئے؟ بنو اسماعیل کے اندر نبی تو بنی اسرائیل کے اندر آنا چاہیے تھا، یا مکے والوں نے جو ضد کیا کہ سردار ہونا چاہیے تھا، فلا فلا جو بھی چیز ان کی جو ضد تھی، تو اس ضد کے بنا پہ انہوں نے توحید کا انکار کیا، اپنے خالق اور مالک کا انکار کیا۔ تو صرف باہم بغاوت و سرکشی کے باعث یعنی ضد کے باعث فرقے واریت کا شکار ہو گئے۔ تو اس وجہ سے فرقے واریت ہوئی، کس کی وجہ سے؟ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو فرقے واریت کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ان فرقے بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ کتنی سخت بات ہے یہ، فیصلہ کر دیا جاتا سے مراد کیا ہے؟ ان کو عذاب لا کر کے جدا کر دیا جاتا، حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدے کے اندر کا یا ایمان کے اندر کا یا توحید، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ توحید کے اندر کا جو بگاڑ ہے یہ عذاب کا باعث ہے، اور ہر دور میں عذاب جب بھی آیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ شرک کے آنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، وہ عذاب شرک کی وجہ سے ہی آیا تھا۔ اور ہر دور میں جب بھی عذاب اللہ رب العزت کا آتا ہے، یہی ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی وجہ سے آتا ہے، فیصلہ کر دیتا۔ اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے، اس کتاب کے وارث جو ان کے بعد بنائے گئے، ہر دور کے اندر جیسے دوسری جنریشن آتی ہے وہ اس کتاب کی وارث ہوتی ہے۔ اب ہم چلے جائیں گے اور اس کتاب کی وارث پھر ہمارے بعد آنے والے لوگ ہوں گے، پہلے ہم سے پہلے لوگ اس کے وارث تھے، تو اس کے بعد جو جنریشن آئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، وہ اس کے متعلق یعنی اس کے تعلق سے اضطراب میں یعنی بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ توحید میں شک جو ہے یہ اضطراب کر دینے والا یعنی بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو بے چینی نہیں ہوتی ہوگی کہ ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، لیکن میں سجدہ کر کہاں رہا ہوں، میں دعا کر کہاں رہا ہوں، میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں کس کے سامنے رو رہا ہوں؟ یہ اضطراب ہے، یہ بے چین کرنے والے شک میں یہ پڑے ہوئے۔ اب اگر یہ بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ فرقہ واریت کے اندر ہے، یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ توحید کے اندر نہیں آ رہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس امت کا کیا کیا جائے جو شرک کے اندر ملوث ہے؟ تو آیت نمبر 15 کے اندر اصول بتائے گئے، 10 اصول۔ ان 10 اصولوں کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے، یعنی مستقل 10 باتوں پر یہ جمع ہے، اور ان میں سے ہر ایک کلمہ مستقل حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کلمہ ایک مستقل حکم ہے اور پہلے سے جدا ہے، مطلب ایک دوسرے سے الگ الگ حکم ہے۔ اہل تفسیر نے کہا ہے کہ اس آیت کی نظیر یعنی اس سے ملتی جلتی صرف آیت الکرسی ہے کہ اس میں بھی 10 فصل ہے، یعنی 10 کلمات پر مشتمل ہے آیت الکرسی بھی۔ آیت الکرسی میں ایک الگ وہ علم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت ہے، لیکن یہاں پر اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے اس کے 10 اصول اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب یہ لوگ حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی توحید کا انکار کر رہے ہیں، اس دین کا جو دین صرف آپ نہیں سارے انبیاء لے کر کے آئے، اس دین کا یہ اختلاف کر رہے ہیں علم ہونے کے باوجود۔
صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. اور اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو ان کے بیچ میں ابھی فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ابھی ان کو طے و بالا کر دیا جاتا. یہ اتنا بڑے اختلاف کر رہے ہیں، دین کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، یعنی عقیدے یعنی توحید کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے جو ان کو بے چین کر دینے والا شک میں پڑے. اللہ رب العزت سے دور رہ کر کے، اس کی وحدانیت، اس کی توحید سے دور رہ کر کے کون سکون میں رہ سکتا ہے؟ سکون اور بے چینی کا چھننا یہی ہے کہ انسان ایک رب سے ہٹ جائے. اب وہ در در کا بھکاری ہو گیا، وہ ہر در میں جاتا رہے گا اپنی ضرورت کو پوری کرانے، اور کہیں سے کچھ اس کو حاصل نہیں ہونا ہے. تو یہ اضطراب میں نہیں پڑے گا، یہ بے چینی میں نہیں پڑے گا، تو اور کس چیز میں ہوگا؟ اب ایسے شخص کے لیے کیا کرنا ہے؟ غور سے سماعت فرمائیں. 10 جو اصول بتائے گئے. سب سے پہلا فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کے طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، اے نبی مکرم اس کو دین کے طرف بلاتے رہیے. سب سے پہلا اصول کہ اس دین کے طرف لوگوں کو بلاتے رہیں. دوسرا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا ہے اس پر قائم رہیے، اور جس چیز پر آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیے. یعنی آپ بھی اور آپ کے اتباع کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو یہاں سے ہم کو دوسرا اصول کیا ملا کہ اس دین کی دعوت دینا ہے اور اس دین پر قائم رہنا ہے. تو قائم رہنے میں استقامت بھی آ گئی کہ اس دین کو فالو بھی کرنا ہے، اور صرف فالو نہیں، استقامت کے ساتھ فالو کرنا ہے، یعنی اس پہ جمے رہنا ہے. تیسری بات وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. تیسرا اصول، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، یعنی مشرکین کی خواہشات کی، جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا لیے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، طاغوت کا انکار کرے، اس کی پیروی نہ کرے. چوتھا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ جو کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. جو بھی کتاب اللہ رب العزت نے آسمانی نازل فرمائی ہے میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں. تو ایمانیات کی ایک بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. چوتھا پوائنٹ. پانچواں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں عدل کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں عدل کروں، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے میں تم پر عدل کروں، عدل کو قائم کروں. تو یہاں پہ پانچواں اصول دیا گیا کہ انصاف کرنا ہے. چھٹواں اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. اب یہ بھی انہیں بتانا ہے کہ میں کسی نئے کی طرف تمہیں نہیں بلا رہا، میرا اور تمہارا کارساز، میرا اور تمہارا رب، میرا اور تمہارا پالنہار وہی ہے، اللہ ہے. اللہ ربنا وربکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے. ساتواں انا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم کو اور ہمارے اعمال کا بدلہ اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ، یعنی ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف. یہ ساتواں حکم. اور اس کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 41. آٹھواں لا حجت بیننا و بینکم، اور ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں ہے. ہم میں اور تم میں کچھ بحث اور تکرار نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہمیں تو بات کو پہنچا دیا. تو ہم میں تم میں اور کچھ تکرار نہیں ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہے. صدی کہتے ہیں اس آیت کا تعلق حکم جہاد نازل ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی یہ مکی صورت ہے اور مکہ کا یہ حکم ہے. نواں اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اکٹھا کرے گا. آخرت کا کانسیپٹ کہ آخرت کو ہمیں یقین رکھنا ہے اور دوسروں کو اس آخرت کی دعوت دینا ہے. آخرت میں کیوں اکٹھا کرے گا، یا آخرت کے تعلق سے ایک اور ریفرنس دیکھ لیں، سورہ سبا آیت نمبر 26. 10واں حکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اسی رب کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہوگا اور اپنے عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا. تو یہ 10 چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس کا خلاصہ یہی کہ اتحاد اور اتفاق صرف اور صرف توحید کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اور ان کے جو بگاڑ یہاں پہ ہم کو آیت نمبر 14 کے اندر بتایا گیا، ان کے اندر فرقہ واریت کی وجہ جو تھی وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک رب کو چھوڑ کر کے، جبکہ علم تھا ان کے پاس، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس رب کو چھوڑ کر کے اور یہ فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، یعنی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اور شرک کا مطلب ہی ہے کہ بہت سارے فرقے ہو جانا، اور
توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں آ جانا، ایک رب کو ماننا اور ایک رب کے ہو جانا، اتحاد اسی کے اندر ہے۔ آیت نمبر 16، اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نے حق کو پہچان لیا، اس کے اوپر قائم ہے، اب اس کو حق سے کھینچنا، اسے حق سے ہٹانا، اس کو توحید سے ہٹانا، اس کو آخرت کے یقین سے، ایمان سے ہٹانا، یہ ایسا جرم ہے جس جرم کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، مطلب اب جس نے تسلیم کر لیا اس سے جھگڑا کر رہا ہے، اس سے، اس کے عقیدے سے جھگڑا کر رہا ہے، اس کے آستھا سے جھگڑا کر رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے، مطلب اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 17، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا، حق کے ساتھ کتاب نازل کیا اور ترازو نازل کیا۔ تعلق سے آپ قرآن میں دوسری جگہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 25 اور سورہ رحمان آیت نمبر 7 سے 9۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیے، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، یعنی یہ فیصلے کی گھڑی جو ہے اب وہ قریب ہو چکی ہو۔ اور ویسے بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ قیامت اب بہت قریب ہے، قیامت کی جو نشانیاں تھی وہ کم و بیش کافی کچھ ہو چکی ہے، بس بڑی نشانیاں باقی ہیں، چھوٹی نشانیاں تو ہو چکی ہیں۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو؟ اور جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے تو وہ جلدی مچاتے ہیں۔ اور جس کو یقین ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی، وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا، کیسے زمین سے نکالے جائیں گے، کیسے خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ کے غضب کو جانتے ہوں گے اور جہنم کے غضب کو جانتے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا چکے۔ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی انہیں یقین ہی نہیں ہے، اور جسے یقین نہیں ہے قیامت کے بارے میں تو اس کے اندر ساری برائی ہوگی اور وہ دور کی گمراہی میں جا چکا ہے۔ آج کی کلاس کی آخر آیت، آیت نمبر 19، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ خوب طاقتور اور نہایت غالب ہے، بے شک۔ آج کی کلاس کے خلاصہ دیکھیں، 2 رکوع تھی آج، نمبر 2 اور 3۔ مقصد زندگی، آیت نمبر 7 میں ہمیں جو پتہ چلا، لوگوں کو خبردار کرنا۔ مقصد زندگی ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آیت نمبر 7 میں تو ہے، لیکن دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا پیدائش کا مقصد ہے؟ کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکو۔ تو بھلائی کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ توحید عقیدہ یا اللہ کے دین کی طرف بلانا، تو لوگوں کو خبردار کرنا، آخرت کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں خبردار کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا۔ آیت نمبر 10 میں ہمیں ملا کہ اللہ رب العزت کو اپنا رب بنانا۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے تعلق سے جو ہم نے سیکھا آج کی کلاس میں، اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا اور حکمت والا ہے، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی نازل فرمائی، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ تیسرا، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مطلب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے، مطلب اللہ کا ہے، یعنی اللہ کا غیر کوئی کچھ اس میں سے دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے، مالک اللہ رب العزت ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، آیت نمبر 4 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی رحم کہیں اور نہیں مل سکتا اور بخشش کہیں اور نہیں مل سکتی، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں پر بھی نگران ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، جو شرک کر رہا اسے بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ ساتواں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
اللہ رب العزت اس پہ قادر تھا، لیکن ایگزام لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 8 کی روشنی میں 8واں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، یعنی جو اس رحمت کا حقدار ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے داخل فرماتا ہے، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ 9واں، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، آیت نمبر 9 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مطلب ہماری ساری بگڑی بنانے والا اور حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، مطلب ہمیں مرنے کے بعد اور جتنے بھی مردے ہیں ان کو زندہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ 11واں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے، بنانے مٹانے ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، آیت نمبر 19 کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں رزق چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ وہی ہے رزق دینے والا۔ 13، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، اللہ رب العزت کی قوت والا زبردست، آیت نمبر 19 کی روشنی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان قائم کیا، یعنی ترازو قائم کیا، حق۔ آیت نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام سے خبردار کیا، آیت نمبر 7 کی تفسیر کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا سکھائی، آیت نمبر 5 کی تفسیر کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا سکھایا۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھایا، کیسے؟ اعتماد اور یقین، آیت نمبر 10 اور دوسرا بھی 10 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا سکھایا، آیت نمبر 10 کی روشنی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم رکھنا سکھایا، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ رب العزت یہ صفت ہمارے اندر داخل فرما دے، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ دوسرا، کامیاب لوگوں کے رویے، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، تیسرا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ رب بنانا یہ بھی 10 کی روشنی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا یہ بھی 10 کی روشنی میں۔ دین کو قائم رکھنا یہ بھی 13، آیت نمبر 13 کی روشنی میں، دین کو قائم رکھنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست سمجھنا، یعنی دوسروں کو اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ دوسرا، ظلم کرنا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ ظلم کرنا یعنی کسی چیز کا حق اسے نہ دینا، اور اس میں سب سے پہلے حق خالق کائنات کا۔ آؤ کچھ کر لیں، آج ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ولی بنانا ہے، یعنی اللہ ہی کو ہمارا کارساز بنانا ہے، وہی ہمارا بگڑی کا بنانے والا۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ آج کی کلاس میں آج کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ نمبر 1، کیا میں نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا لوگوں کو برے انجام سے، کیا ہمارا دل ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے، آدم ذات ہے، اور یہ برے انجام کی طرف جا رہا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے یہ دنیا بھی برباد کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر دے گا، آخرت برباد، حشر میں اس کو قبر کے اندر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا میں نے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ دوسرا، کیا میں نے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست نہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میرا کارساز تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے؟ چوتھا، آیت نمبر 15 کی روشنی میں 10 اصولوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، تاکہ اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکے توحید کی بنیاد پر، اور اتحاد اور اتفاق توحید کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق قائم کیا تھا اور دنیا سے برائی کا سدباب کیا تھا، برائی کو ختم کیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اے خالق مالک، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک اے خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔